बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट क्या फैसला करती है? तहरीक इंसाफ को सीटें देती है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देती है, या दोनों को नहीं देती, हुकूमत को देती है? ज़ाहिर इस फैसले का एक इम्पैक्ट तो होगा। और आज चूँकि फुल कोर्ट नहीं बैठ रही और फुल कोर्ट ने कल दिन 11:30 बजे बैठना है, लेकिन उस फैसले से पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अगर आपने देखा हो, कल की फुल कोर्ट के अंदर भी 8 फरवरी के इलेक्शन को लेके बहुत सवालात हैं, और इवन जजेस ने पूछा उनसे कि आप ये बताइए कि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर क्या जो शिकायत थी उसके ऊपर क्या किया, बाकी जो मामलात थे, किस तरीके से एक पार्टी को आपने आज़ाद हैसियत में सारा कुछ मजबूर कर दिया कि वो जाके इलेक्शन लड़े। ये बहुत ज़्यादा सवालात हैं, और उसके ऊपर जजेस के दरमियान हमें इख्तलाफ भी देखने को मिला। और फिर इसके ऊपर जो बेहतरीन किस्म का तबसरा है वो अदील सरफराज जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने कहा कि जजेस के दरमियान कशीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने जस्टिस अतर मीनल्लाह और जस्टिस मुनीब के सवालात पर गैर मुनासिब जवाब दिया तो बेंच में बैठे जज साहिबान को नागवार गुजरा। यानी इसका मैंने आपको कल भी बताया था, जो इलेक्शन कमीशन का वकील जिस तरह बिहेव कर रहा था, कोई और चीफ जस्टिस होता, आप यकीन माने उसको तौहीन अदालत का नोटिस कल देता, जिस तरह से वो जजेस के साथ कर रहा था। अच्छा, आगे उन्होंने लिखा, मगर जब दलाइल के इख्तिताम पर वकील ने अपने रवैये पर जजेस की दिल आज़ारी पर माजरत करना चाहिए, यानी उस वकील को भी रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया है और उसने माजरत करना चाहिए, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा आपने कोई ऐसी बात नहीं की, और अगर की भी है तो मैंने नहीं सुनी। यानी अगर काजी साहब अब अपने साथी जजेस की तज़हीक करवाना चाहते हैं तो फिर उसको आप क्या कह सकते हैं? क्या आइंदा हम ये करेंगे काजी साहब सुनेंगे तो किसी की तज़हीक होगी या दूसरी सूरत में नहीं होगी? खैर, ये खबर नहीं है। खबर इस वक्त बहुत बड़ी जो है वो अमेरिका से है, और अमेरिका से खबर इसलिए है कि उनका अमेरिकी जो हाउस है, अमेरिकी जो कांग्रेस है, या जिसको यूँ कहिए कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ऐवान नुमाइंदगान जिसको आप कहते हैं, चूँकि उनके दो तरह के कांग्रेस के हाउस होते हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और एक जो है वो सेनेट है। जिस तरह हमारे यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब ये होता है जैसे आपकी कौमी असम्बली है जहाँ से बराह रास्त लोग मुंतखब होकर आते हैं, और जो सेनेट है वो ज़ाहिर जो स्टेट्स की नुमाइंदगी होती है उसमें होता है, जैसे हमारे यहाँ सूबों की नुमाइंदगी होती है, और फिर पॉपुलेशन वाला जो होता है वो कौमी असम्बली वाला चक्कर है। खैर, अब हुआ ये है कि जो US का वहाँ पे उनके जो 85%, अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए, कि उनके जो 85% नुमाइंदे हैं अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के, उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर, यानी 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर एक करारदाद पास की है। और आपको अंदाज़ा है कि कितने लोगों ने वोट किया है? आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो ऐवान है वो उस ऐवान के अंदर जब वोटिंग हुई तो 368 मेंबर्स voted 368 members voted in favor of the resolution, जिसका मतलब है कि आप ये कहिए कि उन्होंने 368 के मुकाबले में सिर्फ 7 लोगों ने मुखालफत की। अब वो क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है, माइकल कुगलमैन है जो जिनका अमेरिका से ताल्लुक भी है और वो यहाँ पे काम भी करते हैं, तो अब उन्होंने क्या कहा मैं आपको ज़रा वो पढ़ के सुनाता हूँ। उनका US House Resolution 901 has just passed by massive 368 votes, यानी 7 के मुकाबले में 368 वोटों से पास हो गई है। This means that 85% of the members of the House of Representatives have voted in favor of urging the full and independent investigation of claims of interference or irregularities in Pakistan's 2024 elections। वो कह रहे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 85% लोगों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस के अंदर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जो मुदाखलत की गई है, उस हवाले से एक आज़ादाना और साफ शफाफ किस्म की जो तहकीकात है वो की जाए। मज़ीद लिखा कि HR 901 also condemns attempt to suppress the people of Pakistan's participation in their democracy, including through harassment, intimidation, violence,
arbitrary detention, restrictions on access to the internet or any violation of their human, civil اور political rights. یعنی وہ تمام چیزیں جو آپ نے 8 فروری کو کی ہیں اب اس کے اوپر شور مچ گیا ہے، اور امریکی ایوان نمائندگان کے اندر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو آپ کریں تو میرے خیال سے اب اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، آپ اس کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر فواد چودھری کا جو تبصرہ ہے وہ سب سے پہلے آیا، اور انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی کتنا سیاسی اثر رکھتے ہیں اس قرارداد سے اندازہ لگا لیں کہ امریکی ایوان نمائندگان کے 85% نمائندوں نے پاکستان کے 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، سیاسی مخالفوں پر تشدد، گرفتاریوں اور ریاستی طاقت کے استعمال کی تحقیقات کا بھی کہا گیا ہے۔ موجودہ فسطائی حکومت کو عالمی سطح پر ایک متنازع اور چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت سمجھا جاتا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ عالمی سطح پر کسی بھی سربراہ مملکت نے اس حکومت سے تعلقات میں دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ یہ قرارداد پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی طرف اہم قدم ہے، اور یہ امریکہ سے آواز آ رہی ہے جہاں سے آپ نے IMF کا پروگرام لینا ہے، اور جہاں پہ وہ یہ سارے کے سارے ہوں گے، اور یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ کے اوپر کوئی 5-10 جو ہے وہ کانگریس مین اکٹھے ہوئے، نہیں 368-85%، یعنی یہ 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ہے کہ ان کا ہاؤس کہہ رہا ہے اس کی تحقیقات کرو، تو میرے خیال سے آپ مانیں یا نہ مانیں اس کا دباؤ پاکستان کے اوپر آئے گا، اور یہ اب ایک جس طرح اوورآل یہ آواز بنے گی۔ ایک تو معاملہ ہو گیا یہ۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ آج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان کے سامنے کیس آیا، اور کیس تھا زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کا نام جو ہے وہ ECL سے نکالا جائے۔ اچھا، اس حوالے سے طارق محمود جہانگیری صاحب نے ایک جو ریمارکس دیے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے اور دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیے دہشت گردوں کا نام تو آپ ڈالتے ہی نہیں ہیں ECL میں، ارکان اسمبلی آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عدالت میں بھلا ارکان اسمبلی اپنے نام نکلوانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کا میں IG کو بلاؤں گا اور پوچھوں گا ایک سیاسی رہنما ریلی نکالتا ہے تو آپ نام ECL میں ڈال دیتے ہیں، میرے پاس تو کسی گینگ یا دہشت گردوں کا کوئی کیس جو ہے وہ نہیں آیا، ایک بندہ رکن قومی اسمبلی ہے اور اس کا نام آپ نے ECL میں ڈالا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے جو نام ECL میں شامل کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اگلی بار میں ان کو بلاؤں گا، جس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو زرتاج گل صاحبہ ہیں ان کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا، اور DG پاسپورٹ کو کہا کہ نہ صرف 1 ہفتے کے اندر ان کا نام نکالا جائے بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو باقاعدہ اس کے اندر رپورٹ جمع کرائی جائے۔ دیکھیے اب ہمارے ججز کھڑے ہوئے ہیں تو کم از کم لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، ایک سکون کا سانس ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جوڈیشری اور ججز کتنے ضروری ہیں، یا وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، یا اس معاشرے کو لے کے ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے یہ اس کی ایک بڑی کلاسک قسم کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ اگلی خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کے کردار کو لے کے، اللہ ماشاءاللہ وہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ ہمیں آج امریکہ کے اندر بھی ہمیں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا کچھ کیا۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی ہے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی توہین ہو گئی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر سب کی توہین ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس ملک کے اندر جمہور کی توہین کب ہوگی، یہ مانا کب جائے گا، اس ملک کے اندر دستور کی توہین کب مانی جائے گی، مجھے اس چیز کا بھی علم نہیں ہے۔ اب عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف جو ہے وہ کیس چل رہا ہے جی توہین الیکشن کمیشن کا، اور چیف الیکشن کمشنر کی توہین ہو گئی ہے، تو کیس کافی بار ڈی لسٹ ہوا، اس کے بعد اب جو ہے اس کی سماعت آج 11 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سکندر سلطان راجہ صاحب بسم اللہ کریں نا، بسم اللہ کر کے ان کو سزا سنائیں اور کارروائی کریں، تاکہ پھر یہ معاملہ جائے ہائی کورٹ کے اندر، اور ہائی کورٹ سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے، اور ان کو پتہ چلے کہ یہ جو ایک موصوف سکندر سلطان راجہ صاحب لاڈلے ہیں، آخر انہوں نے کیا کیا۔ خیر ان کی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح وہ عدیل سرفراز بتا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، اور اگر آپ نے کی بھی ہے، اگر آپ جس پہ وہ خود مان رہا ہے کہ میں نے کی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، وہ کہہ رہے کی بھی ہے تو میں نے سنا نہیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں الیکشن کمیشن کو کیا ہوگا، الیکشن کمیشن کو شے اس لیے ہے کہ انہوں نے 8 فروری کو جو کچھ کیا وہ 8 فروری کو کرنے کے حوالے سے ان کو
کسی نے کچھ پوچھا؟ بالکل بھی نہیں پوچھا۔ اچھا، ایک دلچسپ واقعہ اور خبر جاتے جاتے آپ کو سنانی یار، وہ مریم نواز کے متعلق ہے، چونکہ پنجاب کے اندر ڈاکٹرز کو ہتھکڑیاں وغیرہ لگیں، تو آج ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس کے اوپر بہت ہی دلچسپ قسم کا جملہ کہا۔ انہوں نے کہا دیکھیے جو مریم نواز ہیں، چونکہ وہ خود ڈاکٹر نہیں بن سکیں، تو اس لیے انہوں نے تاریخ میں پہلی بار جو ہے ان کو ہتھکڑیاں لگا کے اس چیز کا غصہ نکالا۔ تو اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔